सिर ते टोपी पर नीयत खोटी, सिर ते टोपी पर नीयत खोटी, लैना की सिर टोपी तर के, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया, लैना की तस्बीह हथ फड़ के, चिल्ले कीते पर रब ना मिलया, चिल्ले कीते पर रब ना मिलया, लैना की चिल्लियां विच वड़ के, बुल्ले शाह जाग बिना दुध नहीं जमदा, बुल्ले शाह जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होए कड़ कड़ के, भावें लाल होए कड़ कड़ के. So our today's topic is about Niya. What is Niya? Intention, नीयत. उर्दू में इसका मतलब आप ले लें इरादा करना, कसद करना, कि आप कोई काम करने वाले हैं तो उससे पहले जिस वजह से आपका जो ख्याल होता है, जो नज़रिया होता है, जिसकी बिना पर आप वो काम करने जा रहे होते हैं, उसको हम कह देते हैं कि ये नीयत है. सो इन इंग्लिश, बिफोर एवरी वर्क you are going to do or you're going to start any work, before that work you have something in your mind, something like some aims or some goals. Because of them you are going to do or starting that work. So that specific aim is called niya. یعنی نیت جو ہے, انٹینشن جو ہے, یہ وہ ایک خاص شے ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی اچھا یا برا کام جو بھی آپ اس کا آغاز کرتے ہیں. سو آج اسی کے لیے یہ ڈسکشن, یہ سیشن, یہ لیکچر ہوگا. اور یہ چیز اتنی لازمی ہے کہ ہر ایک چیز کی بنیاد اس پر ہے. جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے فرمان میں سے ایک فرمان ہے, بلکہ علماء کرام نے اتنا کہا ہے کہ فقراء تو کہتے ہیں کہ ہر شے کی بیس ہی ہے, پورا آپ کا دار و مدار اسی شے پہ کھڑا ہے. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ دین کا جو 3% حصہ ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں ہے. یعنی یہ اپنی ان کی وجدان, اپنی تحقیق, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ بے شک جو جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ میں پوری حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کو اس کا مفہوم بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور ہم تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا, کہ جو نیتوں کا, جس نیت ہر ایک شے کی بیس ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اس سے آگے اگر جایا جائے تو اس کا اگلا حصہ حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ جس انسان نے جس کام کے لیے ہجرت کی اسے وہی شے ملی. یعنی اگر کسی نے دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے نکاح کی خاطر ہجرت کی تو اسے ویسا ملا. جس نے خدا اور رسول کی خاطر ہجرت کی اس کو اپنی نیت کی مراد مل گئی. سو یہ چیز اتنی خاص ہے. اور ہمارا جو ہر ایک شے, ہم نے ابھی اس کو دیکھیں گے کہ نیت کہاں پر ہے, خیال کہاں پر ہے, ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہم نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو کتنی جگہ دی ہوئی ہے, اور یا جو ہم کر رہے ہیں ان کا کچھ گول ہے, کچھ ایم ہے, یا ویسی ایک جس طرح ایک جانوروں سی زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں. یعنی جس طرح ان کا آنے کا مقصد کیا ہے, بے شک پروردگار نے ہر شے کسی مقصد کی بنا پر بنائی ہے. لیکن اگر کسی زندگی کو دیکھا جائے تو جانور کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اپنا پیٹ پالنا, اپنی زندگی کا اسباب کرنا, اور اگر ان کے جو پیرس بن جاتے ہیں پھر اولاد کو پالنا اور چلے جانا. اب اگر انسان بھی اسی زندگی میں گزر رہا ہے تو پھر انسان کدھر ہے؟ وہ جس شے کو اشرف کہا گیا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات میں سے ہے, انسان جو اشرف المخلوق ہے, اس کو پھر کیوں کہا گیا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے ہمارا آج کا, اور اسی پہ تھوڑی ڈسکشن ہوگی. اب بیفور اس کے کہ ہمارا جو سیشن چل رہا تھا تعوذ اور تسمیہ, جس کے جو ان لیکچرز کے جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ رکھ دوں گا. اب اس کے بعد یہ ہمارا اگلا لیکچر آتا ہے رائے حق کا, حقیقت کا, اور یہ بہت اہم ہے. اور کیونکہ اس کے بعد ہم نے نماز کی طرف نکلنا تھا, اس کے بیان کی طرف. سو اس کو اس لیے رکھا کہ پہلے ایک تو نماز سے پہلے بھی نیت ہوتی ہے. اچھا, ایک اور چیز آپ کو واضح کرتا چلوں کہ نیت نام ہے
اب اس کی تعریف کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے سن لی. ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، بجائے اس کے کہ آپ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے. آپ نے دل میں جو قصد کر لیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میرے لفظوں پہ ذرا غور کیجیے گا، میں نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ آپ کی زبان یا عقل نہ کہ آپ کا دل کے، اور آپ اس کے لیے نکل پڑیں، اس شے کو نیت کہتے ہیں. اور اگر عبادات میں لے لیں تھوڑا سا اس کے لیے، کیونکہ ہمارا جو ایک سیشن چل رہا ہے کمپلیٹ، اس میں تھوڑا آ جائے. نماز سے پہلے آپ کسی بھی نماز کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس نماز کے لیے آپ دل میں نیت کرتے ہیں کہ میں یہ والی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ فرض، اور یہ اتنی رکعتیں، یہ فرض، اور یہ سب کچھ وہ آپ دل میں نیت کر لیں. زبان سے چاہے نہ بھی کہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کسی بھی روزے کے لیے کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سو انگلش میں اس کا کیا میننگ ہے؟ دا ریوارڈ آف ڈیڈس ڈپینڈس اپون دا انٹینشن. یعنی کہ آپ کا جو ریوارڈ ہے، صلہ ہے کسی بھی شے کا، وہ آپ کی جو انٹینشن ہے، نیت ہے، اس نے آپ کو دینا ہے. سو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک بیج لگاتے ہیں، آپ نے بیج لگایا ہے سیب کا، ٹھیک ہے، اب اس سیب کے بیج میں سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ گلاب نکل آئے، یا کوئی اور پھل نکل آئے، یا کوئی اور پھول نکل آئے، کوئی اور سبزی نکل آئے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. سو جو آپ نے چیز لگانی ہے اس نے ویسی ہی آگے سے آپ کو نتائج دینے ہیں. سو ایک تو یہ آپ کو یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ جو نیت ہے وہ ہر ایک شے کی ابتدا ہے، اور جیسی آپ لگائیں گے وہ ویسی شے نکلے گی، جس طرح سرکار کی حدیث مبارکہ میں نے یہاں پہ کوٹ کر دی ہے. اب اس سے آگے اس کے میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں. یہ لیکچر تھوڑا سا باقی لیکچر کے لحاظ سے تھوڑا لمبا ہو جائے، اس کو ہم اس کی اپلوڈنگ پارٹس میں ہوگی، لیکن یہ یوں سمجھ لیں کہ سب جتنے بھی لیکچرز ہیں، کوئی بھی تعلیم ہے، کسی بھی شے سے اہم یہ چیز ہے، یہ حصہ ہے. اور کوشش یہ کیا کریں کسی بھی لیکچر کو آپ نے لینا ہو، کسی بھی کلاس میں بیٹھے ہوں، سو دس از دا رول کہ یو ہیو ٹو کیپ پین اور بال پوائنٹ ود یور سیلف اور اینڈ نوٹ بک. آپ جو آپ کا وہ ٹیچر ہیں یا کوئی بھی بول رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں. سو بھی ان چیزوں کو آپ نوٹ کیا کریں، پھر اس کی پریکٹس کیا کریں. سو یہ اس چیز کو جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھتے جائیے گا. اس کو میں نے اس کے 4 مین پوائنٹس بنائے ہیں جن پہ ہم نے آج ڈسکشن کرنی ہے، اور انہی میں آپ کو انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکل آئے گا. اور پھر بہت ساری پیچیدگیاں اس کو لے کے، بعض اوقات ہم نے ایسے خیال بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ہوتا خیال ہے ایک، تو ہم اس کو بھی نیت سمجھ لیتے ہیں اور اس کو بھی ثواب میں لے جاتے ہیں کہ بھئی ہاں میں نے ارادہ تو کیا تھا، لیکن آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ایسے. اچھا اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا آ جاتا ہے پوائنٹ کہ انسانی زندگی اچھی اور بری نیت پر منحصر ہے. ٹھیک ہے، ہر اس کا عمل، ہیومن لائف ڈپینڈس آن گڈ اینڈ بیڈ انٹینشنز ایوری ایکشن. یاد رکھیں انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کی بیس ہم نے دیکھ لی نیت پر ہے. اب اگر وہ کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہوگا، اس کی ایک نیت ہے. سو اگر تو وہ اس کی نیت جو ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ درست ہے، تو اس میں اس کو مزہ آئے گا اور وہ بڑے ہی اچھے انداز سے اس کے ساتھ چلتا رہے گا. اسی کی اب اس کو دوسری سائڈ میں دیکھیں، بڑی پیاری سی ایک لائن ہے، واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ خوف کی ابتدا بدنیتی ہے. اگر آپ کسی کام میں بدنیت ہیں یا آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس غلط کام کی یہ ہوتا ہے کہ اس غلط کام کی جو بیس ہے وہ بدنیتی ہوگی. لائک اگر میں کسی کام کے لیے نکل رہا ہوں کسی مقصد کے لیے، تو اچانک میرے سامنے کوئی پولیس یا کوئی بھی ایسا آ جاتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے میں کسی غلط کام کے لیے نکلا ہوں، میری منزل غلط ہے. سو اگر تو میں رائٹ پاتھ پر ہوں اور میری منزل درست ہے تو مجھے کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. یہی مرد حق جو ہوتے ہیں، جو اکثر کہا جاتا ہے کہ فقیر جو ہے یہ بادشاہ کے دربار میں جا کے بھی بول پڑتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سمپل ایک ریزن ہوتا ہے کہ ان کی جو نیت ہے وہ واضح ہوتی ہے، ان کو خوف نہیں ہوتا، ان کی وہ سچی نیت سے ہوتے ہیں، نکلے ہوتے ہیں. سو ہر عمل اچھی اور بری نیت پر منحصر ہوتا ہے. ایک اور یہاں پہ چیز واضح کرتے چلیں کہ انسان کی اگر نیت ہر کام میں یہ ہو جائے کہ میں یہ کام اپنے مالک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، پھر اس کام کے کیسے نتائج ہوں، عوام اس کو کیسا قبول کرتی ہے اور آپ کو کیسا اس کا وہ نتیجہ دیتی ہے یا کیسا بھی اس کا اثر ہوتا ہے،
اچھے اور برے نتائج کو آپ نہیں دیکھیں گے. وہ نتائج فار ایگزامپل اب میں پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگر تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں پروردگار کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں, تو پھر اس کا نتیجہ اگر میرا سننے والا مجھ پہ تنقید کرتا ہے یا میرا یہ جو لیکچر ہے ضائع جاتا ہے, اچھا جاتا ہے, کسی بھی طرف جاتا ہے, اگر تو میں اس کے نتائج پہ بیٹھا رہوں گا تو پھر مجھے میرے ایموشنز پہ یہ چیز اٹیک کرے گی, مجھے ہرٹ ہوگی کہ یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا, یار پتہ نہیں یہ میں نے صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. یعنی اس چیز کا تعلق انسانی جو تاثر ہوگا اس کے طرف میرا بڑھ جائے گا. سو وہ تو کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جیسا سوچ رہے ہیں آپ کو 100% ویسا ہی رزلٹ دیا جائے, یہ بہت مشکل ہے. سو جب ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو آپ پھر ایسی توقع رکھیں گے ہوگا کیا, آپ وہ کام تو خالص آپ کا خراب ہو گیا. دوسرا, آپ وہ کام اب جیسا کر رہے ہیں اس کے بعد جب رزلٹ ویسا نہیں ملا آپ اس کے بعد بھی اداس ہو کے بیٹھ جائیں گے, آپ کی جو وہ رفتار ہے اس میں کمی آ گئی ہے. سو ایک ہم نے یہ چیز سمجھ لی کہ ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اس کی جو بیس ہے بری اور اچھی جو ہے وہ نیت پر منحصر ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے, نیت اور خیال میں فرق. اچھا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, یہ ایک ایسی پیچیدگی ہے کہ جس میں ہمارے بہت سارے لوگ گم ہوئے ہیں. یعنی اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ بعض اوقات انسان ایسی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اس میں فرق ہی نہیں دیکھ پاتا کہ یہ نیت ہے یا یہ خیال ہے. اس کی اگزامپل کیسے ہے,